بھائی میرا بچہ اگر تعلیم نہیں حاصل کرتا تو ساری انویسٹمنٹ اپنے بچے پر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے بڑھو نا. وہ جو چائے والے کھوکے پہ چائے تقسیم کر رہا ہے وہ بھی بڑا لائق ہے. اس کے ابے سے ملاقات کرو, اس کو کہو لا یار میں تیرے بچے کا خرچ اٹھاتا ہوں, اس کو اسکول میں داخل کرا. ایک انجینئر ملے گا ملک کو, وہ جو گرمیوں کے موسم میں نا ٹھنڈے پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے نا اور آواز دیتا ہے ایک گلاس پانی کا لے لو, ایک گلاس. وہ بڑا ذہین بچہ ہوتا ہے, بڑا ذہین ہوتا ہے. اس کی ماں کو بھی بڑا چاؤ ہوتا ہے یہ افسر بن جائے, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ غریب کا بچہ ہے. اس کو بلاؤ نا, اس کو کہو بیٹے آ. کبھی کبھی کسی چوک میں کسی ٹھیلے والی دکان پہ بریک لگتی ہے نا گاڑی کے, تو چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے آتے ہیں, کہتے ہیں ہماری دکان سے سودا خریدو. ان میں بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے, بڑے ذہین ہوتے ہیں. لیکن نہ یہ امیر کے بچے ہوتے ہیں, نہ پیر کے ہوتے ہیں, نہ وزیر کے ہوتے ہیں. ان پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا. آؤ آج ارادہ کریں کہ ہم ضروری تو نہیں کہ میرا بچہ ہی پڑھے, اگر میرا نہیں پڑھتا تو میں کسی کے بچے کو کتابیں خرید کے دے دوں, میں کسی کے بچے پر تھوڑی محنت کروں. آؤ میں تمہیں پھر لے چلوں مدینے کی گلی میں, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی. حضور گزر رہے, دن تھا عید کا, عید کے دن حضور گزر رہے تھے اور نبی پاک نے گود میں امام حسن حسین کو بٹھایا ہے. گھوڑے پہ حضور جا رہے ہیں, رستے میں ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھ لیا. میرے محبوب نے گھوڑا روکا, 10,000 سے آبا عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے منتظر تھے. حضور نیچے اترے, بیٹے روتے کیوں ہو؟ تو پھر رو پڑا, کہنے لگا یتیم ہوں, ابا انتقال کر گئے, ہر بچے نے نئے کپڑے پہنے ہیں. محبوبہ چچا اور ماموں نے بھی میری طرف دیکھنا پسند نہیں کیا, رو رہا ہوں. 10,000 نمازی انتظار کر رہے, 10,000, اور میرے رسول پاک وطن کے غریب بچوں کا خیال کر رہے ہیں. حضور گھوڑے سے اترے, بچے کو ہاتھ لگایا, گھر لے گئے. کہا فاطمہ حسن کا کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نیا تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا, یہ تھوڑا ٹھیک تھا جو میں نے دھلا کے حسن کو ڈالا ہے. آؤ اگر میرا بچہ نہیں پڑھتا تو کسی کے بچوں پہ توجہ کریں. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ اس طرح کر, حسن کو وہی والا دوبارہ ڈال دے جو پہلے ڈالا ہوا تھا, اور حسن کے وجود سے یہ کپڑے اتار, یہ کپڑے اتار, اور اس یتیم کے گلے میں یہ کرتا ڈال. حضور کیا ملے گا؟ فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی بڑا ہی راضی ہوتا ہے. اس وطن میں ابھی بھی بڑے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں, ان کی مجبوری ہے, ان کی اماں نے دوائی کھانی ہے, وہ بھی کھیل مرونڈا لے کے بیچ رہے ہیں, وہ بھی غبارے بیچنے نکلے ہوئے ہیں. اس وطن میں بڑی غربت ہے, بڑا دکھ ہے, بڑی آزمائش. اس پر بڑی باتیں میرے حاشیہ خیال میں ہیں لیکن وقت نہیں ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. پھر اس وطن کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرو.